بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب میں اذان کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتا ہوں، اس کی تاریخ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کلمات کیا ہیں، کہاں سے چلا آیا، اس کا تصور کیوں بیدار ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 58ویں آیت ہے، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو کچھ لوگ ایسے ہیں، اب مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، جو کہ اس پکار کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا۔ اور مفسرین کرام نے اس ندا، نماز کے لیے جو پکار ہے، اس ندا سے مراد اذان کو لیا ہے۔ اور اذان کی بے حرمتی کرنے والے کے بارے میں قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو اذان کی بے حرمتی کرے، قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، جن کا عقل سے، فہم سے، شعور سے، آگہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پہلی ہجری میں اذان کی جو تشریع ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی اذان کو جو ایک شریعت کا عمل قرار دیا گیا اور جو اسٹیٹس مسلمانوں کا بنا اذان کے حوالے سے، وہ پہلی ہجری میں ہے۔ اس پہلی ہجری سے پہلے نماز تو موجود ہے، لیکن نماز کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے، آپ نے اپنے جو مقدمے میں اشارہ بھی کیا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے بہت سارے طرق پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں باجا بجایا جاتا ہے، اچھا، جسے شبور یا فارسی میں شیپور کہا جاتا ہے۔ عیسائی حضرات کے یہاں جو ہے ناقوس، اردو میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ، ناقوس ہے گھنٹا بجانا، تو گھنٹا بجا کے جو ہے شور مچا کے اس طریقے سے ایک آواز پیدا کر کے لوگوں کو عبادت کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یا بعض طریقے ایسے بھی تھے کہ جس میں جو ہے جس مقام پر عبادت ہو رہی ہوتی تھی، بوقت عبادت وہاں سے ایک لمبا چوڑا پرچم جو ہے اٹھا دیا جاتا تھا، بانس پہ ایک علم بلند کر دیا جاتا تھا۔ اطراف کے لوگ، محلے کے لوگ جب وہ پرچم آسمان میں بلند دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ وقت عبادت ہو چکا ہے۔ جب نماز مسجد نبوی میں شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فکر مند تھے اس حوالے سے کہ کیسے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جو مفسروں نے لکھا ہے میں آپ کے سامنے وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ وہاں اصحاب میں سے بعض نے آ کے یہ سارے مشورے دیے جو میں نے ابھی ساری مثالیں دی۔ کسی نے بازے کا ذکر کیا، نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ کسی نے جو ہے وہ کہا کہ ناقوس یعنی وہی گھنٹا یا ڈنکے کی چوٹ کو استعمال کیا جائے مسلمین کو جمع کرنے کے لیے، نبی نے اسے بھی ناپسند فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کوئی پرچم بلند کر دیتے ہیں، تو نبی اسے بھی ناپسند فرمایا۔ یہاں تک کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آسمانوں پر لے گئے، اور تفصیلی روایت ہے کہ پہلے آسمان پہ دروازے پہ فرشتے موجود تھے، اور وہ پہلے آسمان کا جب دروازہ کھلتا ہے تو فرشتے جو ہے نا بیک وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کے دروازے جب کھلتے ہیں تو فرشتے بیک وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، آیات کا نزول ہے، وہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واپسی پر 2 صحیفے عطا کیے جاتے ہیں نبی اکرم کو۔ ان 2 صحیفوں کے اندر ایک صحیفے میں اذان ہے، ایک صحیفے میں اقامت ہے۔ یہ وہ پکار ہے، شرعی پکار، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا ہوتی ہے کہ یہ اذان اور یہ اقامت آپ نے جو ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور یہاں میں یہ علمی نکتہ بھی ناظرین کی سماعتوں کے سپرد کرنا چاہوں گا، حوالے کرنا چاہوں گا کہ اذان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اذان الاعلام اور ایک ہے اذان الصلاۃ۔ اذان الاعلام یعنی وہ اذان جو آپ مائک پر یا اسپیکر پہ دیتے ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ بھائی جمع ہو جاؤ، نماز کا موقع آ چکا ہے۔ اور ایک ہے اذان الصلاۃ۔ اذان الصلاۃ جو ہے وہ نماز سے بالکل متصل جو اذان ہوتی ہے، جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق بنیادی یہ ہے کہ اذان الاعلام جو ہے اس میں جو ہے شرط ہے کہ وہ اول وقت میں دی جائے، اچھا، جبکہ اذان الصلاۃ جو ہے اس کے لیے اول وقت کی شرط نہیں ہے۔ امام جماعت کو تاخیر ہو گئی یا کوئی بھی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک دن جماعت لیٹ ہو رہی ہے، تو وہ جو اذان ہے پھر وہ اذان الاعلام نہیں کہلائے گی، وہ اذان الصلاۃ ہی کہلائے گی۔ اذان الاعلام اول وقت میں دی جائے گی، مسلمان بھلے دیر سے آئیں، اب کوئی بھی سبب تاخیر رہا ہو، اس کے بعد جو ہے نا جو اذان کہلائے گی وہ اذان برائے نماز ہوگی۔ تو بہرحال یہ اذان جب وارد ہوئی، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی
تنازع والی صورتحال ہے شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات کے درمیان۔ ان کے پاس ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید، کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے یہ اہل سنت کا تقریباً اس پہ اجماع ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کو خواب میں جو ہے اذان سنوائی گئی، پھر انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں فکر مند ہوتے کہ مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کرنا چاہیے اور کیا ان کو جو ہے کس طریقے سے جمع کیا جائے، یہ مجھے اذان جو ہے نا تعلیم دی گئی ہے خواب کے اندر، یہ آپ جو ہے نا شروع کریں۔ تو نبی نے وہاں سے اذان لی عبداللہ ابن زید صاحب سے۔ حضرت عمر بھی آ گئے میدان میں، انہوں نے کہا مجھے تو 20 دن پہلے خواب میں اذان سنائی گئی تھی، لیکن جو ہے نا مجھے مطلب شرم آ رہی تھی میں آ کے آپ کے سامنے یہ بات کروں۔ انہوں نے بڑے ادب کا مظاہرہ کیا اور پھر نبی نے کہا عبداللہ ابن زید نے بتا دیا، کہا جی انہوں نے بتا دیا، بس اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، ورنہ میرے علم میں یہ اذان پہلے سے تھی۔ ہمارے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے، بالخصوص امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس جو ہے سوچ کو، اس فکر کو مکمل طور پہ رد فرمایا ہے۔ جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، اس روایت کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ اذان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نبی اکرم کو عطا کی ہے۔ نبی اکرم نے وہ اذان لا کے مولا کائنات امیر المومنین کو دی، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس اذان کو حضرت بلال حبشی کو تعلیم کیا۔ وہ رسول اللہ کے پہلے مؤذن تھے جنہوں نے آسمان سے نازل کردہ اس اذان کو مدینہ اور مکہ والوں کی، سرزمین عرب میں بسنے والوں کی سماعتوں تک پہنچایا۔ جیسا کہ سن 1 ہجری کے اندر جب مسلمان مدینہ المنورہ میں تھے تو مسلمانوں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی اور مدینہ المنورہ آبادی کے لحاظ سے پھیل گیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت طلب فرمائی، اور قرآن کریم میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ ان سے مشاورت کریں، مگر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر آپ کو کام کریں، یعنی کہ مشاورت کو ماننا یا انہی کے مطابق کرنا یہ رسول خدا پر لازمی نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ناقوس بنا لیتے ہیں، اس میں پھونکتے ہیں، اس سے آواز پیدا ہوگی تو مدینہ کے لوگ مسجد میں آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بگلا بجاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من امر الیہود، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کچھ کی طرف سے یہ رائے آئی کہ ہم آگ جلا دیتے ہیں اور جب پتہ چلے گا تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ من امر المجوس، یہ قوم مجوس کا طریقہ ہے۔ تینوں کو آپ نے رد فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہم ایک شخص کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں جو کہ اعلان کرے تاکہ لوگ نماز کے اندر آ جائیں اور جماعت میں حاضر ہوں۔ اب دن بھر یہ مشاورت ہوئی تو رسول خدا نے آگ کو بھی پسند نہیں کیا، ناقوس کو بھی پسند نہیں کیا، باجے وغیرہ جیسے بجائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ آپ کے سوال کے جواب تو آ گیا۔ جب یہ صحابہ کرام رات کو سوئے تو ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور اسی اثناء میں دیوار کے اوپر 2 سبز رنگ کی چادریں پہنے کوئی شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک باجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے بیچ دیں، کیونکہ وہ دن بھر جو رائے چل رہی تھی وہی ذہن میں چل رہا تھا۔ تو آپ نے انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اس سے ہم بجائیں گے اور نمازی جمع ہوں گے۔ تو کہا کہ اس سے اچھی چیز تمہیں نہ سکھا دوں میں؟ تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھی چیز سکھائیے آپ۔ تو پھر انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 4 دفعہ، پھر اس کے بعد شہادتین، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پوری اذان جو ہے سوائے الصلاۃ خیر من النوم کے، یہ مکمل جب اذان پڑھی تو یہ ایک ایسے تھے کہ جذبات میں بہت زیادہ تھے، ان سے رہا نہیں گیا، یہ بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور یہ سارے کلمات کہہ سنائے۔ جب یہ سارے کلمات کہہ سنائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال سے، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت بلال سے کہیں کہ وہ جہیر و صوت ہیں، یعنی کہ بلند آواز والے ہیں، وہ یہ اذان دیں۔ اچھا، یہی خواب جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی آئی تھی۔ عبداللہ بن عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن زید جو ہے وہ جذباتی آدمی تھے اور ضبط نہیں رکھ سکے، تو وہ رات کے وقت ہی آگے حضور کی بارگاہ میں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب یہ آواز گونجی نا، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو الفاظ ہیں نا ہو بہو اسی طرح مجھے بھی یہ خواب کے اندر آئے ہیں، لیکن بازی لے گئی عبداللہ بن زید۔ اب یہاں کئی سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے چند سوال۔
پہلی بات تو یہ ہے، کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ آیا یہ خواب کے اندر صحابہ کرام کو اذان بتائی گئی یا خواب کے اندر آئی، سکھائی گئی، انہوں نے رسول خدا سے کہا اور پھر رسول خدا نے آگے؟ تو یاد رکھ لینا کہ صحابہ کی وجہ سے یہ حکم نافذ نہیں ہوا ہے، صحابہ اس کا سبب بنے ہیں کہ انہیں خواب کی حالت میں یہ اذان دکھائی گئی ہے۔ یہ کب ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہوئی کہ جب سرکار نے عبداللہ بن زید سے یہ بات فرمائی کہ آپ بلال کو سکھا دیں، یعنی کہ صحابہ کو جو خواب میں آئے یا ان کی رائے ہو، رسول خدا جب اس کو اوکے کریں، واجب کریں اور تنفیذ کا حکم فرمائیں تو اس وقت جا کے یہ حکم بنتا ہے، اس سے پہلے یہ حکم نہیں ہے۔ صورت ہو گیا۔ اچھا، آپ نے گفتگو کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جملے اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ نہیں، اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں، یعنی حضرت وہ خواب عبداللہ میں بن آنے والی زید بات کی نہیں ہے۔ خواب میں نہیں ہے، خواب میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کا اذن اللہ کے رسول نے نہیں دیا، ہاں، یعنی آئیں آپ سے نافذ سوال نہیں کی، کیا اس مجھے کو۔ معلوم تھا یہ سوال آپ کریں گے۔ اب اگلی بات سن لیں کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے جملے ہیں یہ بھی رسول خدا کا حکم ہے، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تہجد کی نماز کی ادائیگی فرمائی اور فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے تھے، اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 8، 6، 4 اور پھر 2 تک وہ تعلیم امت کے لیے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن تعلیم امت کے لیے۔ تو ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر تشریف حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے دیکھا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہ جملے کے حضرت بلال نے الصلاۃ خیر من النوم، جی حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند کی حالت میں تھے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، یعنی جن کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے دل نہیں سوتے۔ عام لوگ دل سے سوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام صرف آنکھوں سے سوتے ہیں۔ جو دل سے سوتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، انبیاء کرام ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ غافل اس کے معنی نہیں ہوتے۔ ظاہری کچھ اور ہے، کیونکہ دل تو کسی کا بھی نہیں سوتا، وہ سویا تو بندہ ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اس سے نہیں، مراد ہمارا دل جو ہے وہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ من جانب اللہ سے اور دنیا سے یہ غافل ہو جاتا ہے۔ میں غفلت کے معنی میں لے رہا ہوں۔ اچھا، آپ علیہ السلام کو یہ الفاظ پسند آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان کے اندر رکھ دیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس اذان میں نہیں ہے کہ جو فرشتہ آیا تھا کلمات لے کر، 19 کلمات جو کہ عبداللہ بن زید کو دیے تھے، ان میں نہیں ہے، اس کا پس منظر بعد کا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اذان کے اندر رکھ دیا جائے۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور ہم پڑھاتے ہیں درجہ سابعہ یعنی کہ الشہادۃ العالمیہ سال اول کے طلباء کرام کو شرح معانی الاثار فقہ حنفی کی حدیث کی بڑی مضبوط کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ رسول خدا کی جانب سے نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو اصل اس کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے گفتگو کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جملے اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ نہیں، اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں، یعنی حضرت وہ خواب عبداللہ میں بن آنے والی زید بات کی نہیں۔ خواب میں نہیں ہے، خواب میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کا اذن اللہ کے رسول نے نہیں دیا، یعنی آئیں آپ سے نافذ سوال نہیں کی، کیا اس مجھے کو۔ معلوم تھا یہ سوال آپ کریں گے۔ اب اگلی بات سن لیں کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے جملے ہیں یہ بھی رسول خدا کا حکم ہے، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز کی ادائیگی فرمائی اور فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تھے، اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8، 6، 4 اور پھر 2 تک وہ تعلیم امت کے لیے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن تعلیم امت کے لیے۔ تو ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر تشریف حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے دیکھا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہ جملے کے حضرت بلال نے الصلاۃ خیر من النوم، جی حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند کی حالت میں تھے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، یعنی جن کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے دل نہیں سوتے۔ عام لوگ دل سے سوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام صرف آنکھوں سے سوتے ہیں۔ جو دل سے سوتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، انبیاء کرام ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ غافل اس کے معنی نہیں ہوتے۔ ظاہری کچھ اور ہے، کیونکہ دل تو کسی کا بھی نہیں سوتا، وہ سویا تو بندہ ہی
پورا ہو جاتا ہے. اس سے نہیں، مراد ہمارا دل جو ہے وہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ من جانب اللہ سے اور دنیا سے یہ غافل ہو جاتا ہے. میں غفلت کے معنی میں لے رہا ہوں. اچھا، آپ علیہ السلام کو یہ الفاظ پسند آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان کے اندر رکھ دیں. اب یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس اذان میں نہیں ہے کہ جو فرشتہ آیا تھا کلمات لے کر 19 کلمات جو کہ عبداللہ بن زید کو دیے تھے، ان میں نہیں ہے. اس کا پس منظر بعد کا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اذان کے اندر رکھ دیا جائے. یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی روایت موجود ہے اور ہم پڑھاتے ہیں درجہ سابعہ یعنی کہ الشہادۃ العالمیہ سال اول کے طلباء کرام کو شرح معانی الاثار فقہ حنفی کی حدیث کی بڑی مضبوط کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اب یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ رسول خدا کی جانب سے نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. جو اصل اس کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، مفتی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر اذان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، پھر جیسے حضرت عبداللہ ابن زید کے حوالے سے آپ بھی روایت بیان کر چکے ہیں اور آپ نے اس کے حوالے سے ایک کاؤنٹر بھی دیا. یہ بات عقل مانتی ہے کہ جو اذان آج بھی رائج آ رہی ہے وہ مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جملے اضافی ہوئے بعد میں. اس کے علاوہ آپ کی بھی کوئی تحقیق ہے اسے بھی پیش فرمائیے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں کہ وہ جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے عام طور سے، یعنی ایک مسلمان اذان اللہ اکبر سنتی ہے، مسلمان کان سنتے ہیں، محمد رسول اللہ کا نام سنتے ہیں، مگر شیعہ مساجد سے جو تیسرا کلمہ اشہد ان علی ولی اللہ والی بات آتی ہے، کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان تھی؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کا اسم گرامی عبد القادر فقیر کو عبد القادر ہزاروی کہتے ہیں. عبد القادر ہزاروی صاحب سے جو ہے نہایت ہی جو ہے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو میں گفتگو کروں تو اس کو یہ کوئی دل آزاری بے فکر کیونکہ آپ کریں، کیونکہ موقع مجھے بھی ملے گا آپ کے بعد. نہیں، آپ اپنی جو بات کے اظہار میں آزاد ہیں اور مجھے بھی اپنی بات کا مطلب جو ہمارے مذہب کی اس میں کوئی ذاتی رنجش والی بات نہیں ہے. میں اس پہ تبصرہ کروں گا. جی، آپ اس پہ بالکل تبصرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. ٹوکوں گا نہیں میں، اور آپ بھی مجھے نہیں ٹوکیں گے. اس گفتگو کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کی دل آزاری ہو. ان کا مکتب فکر ہے، مولانا سلامت رکھے، اور پاکستان کا حسن یہی ہے یہاں پہ تمام مکاتب فکر الحمدللہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. سانجی اپنی خوشیاں ہیں اور سب ایک ہیں. تو الحمدللہ مولانا بھی سلامت رکھے، آپ لوگوں بھی سلامت رکھے. یہ جو حضور نے فرمایا کہ نبی اکرم نے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت بلال کے جملے کو پسند فرمایا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ شیعہ مکتب فکر کی نگاہ سے اولاً تو ہمارے مجامع حدیثیہ میں ایسی کوئی روایت نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے حضرت بلال کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. مطلب حضرت بلال کی شان میں جسارت آپ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے نبی سے کہیں گے، جبکہ انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ نبی کی نیند غفلت والی نیند ہی نہیں ہے. تو ایسا انسان کہ جس کی جو ہے نیند، اولاً تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ ناممکنات میں سے کہ نبی کو آ کے جو ہے حضرت بلال اٹھائے نماز کے لیے، یہ ہمارے ذہن میں آتی نہیں یہ بات. ٹھیک ہے کہ نبی سو رہے ہوں، حضرت بلال نے آ کے اٹھائیں، اور پھر یہ جملہ کہہ کر، مطلب حضرت بلال کبھی جرت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کے سامنے یہ جملہ کہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نبی کو بتائیں. اچھا، سب سے اہم ترین بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کی نماز ایک پلڑے میں رکھتے ترازو کے، اور نبی اکرم کی نیند کو آپ مجھ سے سوال کریں گے کیا چیز افضل ہے، میں کہوں گا نبی کی نیند افضل ہے. سارے مسلمانوں کی نماز قربان نبی کی نیند پہ، نبی کے آرام پہ. لہذا حضرت بلال کا یہ کہنا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اگر وہ ویسے ہی ایک جملہ کہہ رہے ہیں، کس نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کی نماز کی بات کر رہے ہیں، اپنی نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی واضح نہیں، ایک مبہم سے جملہ ہے. ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من، اگر نبی کی نماز کی بات ہو رہی ہے جو افضل ہے نیند سے، تو اس کا اذان میں اعلام کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسلمانوں کی نماز کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو یقیناً غیر افضل ہے نبی کی نیند سے. نبی کی نیند میری نگاہ میں، ہماری نگاہ میں 100% افضل ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی نماز سے. لہٰذا اس جملے کی نسبت حضرت بلال کی طرف دینا قطعاً غلط ہے. انہوں نے درست ہے کہ حوالہ بیان فرمایا، وہ ان کی نگاہ ہے، ان کا مکتب فکر ہے، ہم اس کا احترام کرتے، لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ چیزیں بالکل بھی قطعی طور پہ ثابت نہیں ہیں. الصلاۃ خیر من النوم جو ہماری تحقیق ہے، یہ جملہ حضرت عمر کے دور میں اسے اضافہ کیا گیا، ان کو یہ جملہ پسند آیا تھا، انہوں نے کہا مجھے یہ جملہ اچھا لگا، اور اس کو بعد میں بڑھا دیا گیا. حضرت بلال نے زندگی بھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات مبارک میں اذان دی، ایک دن کسی ایک اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا انہوں نے بلند نہیں کی. اگر کوئی بھی ان کی طرف یہ نسبت دیتا ہے تو یہ نسبت
ناروا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک اور بات کی کہ 19 کلمات ہیں جو خواب میں بتائے گئے اور وہی کلمات ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے، آپ اس کو اس طرح سے کیسے لیتے ہیں کہ کیا شیعہ اذان میں اضافی کلمات شامل ہیں؟ دیکھیے جو اذان ہے اس اذان کے اندر حی علی خیر العمل شامل تھا، اچھا، جس کو حضرت عمر نے نکلوا دیا، اور الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوا۔ ہمارے پاس جو اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جاتا ہے، اس کو تمام مجتہدین وعلماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے جزء اذان نہیں ہے۔ صحیح۔ اذان کے جو کلمات توقیفی ایک اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح ہے، علم فقہ میں، علم حدیث میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے توقیف کی۔ توقیف یعنی وہ چیز جو من جانب شارع وارد ہوئی ہے، شارع مقدس کی طرف چیز وارد ہوئی ہے، اسے ہم کہتے ہیں توقیفی۔ جیسا کہا گیا ہے آپ نے ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ اب اللہ اکبر کی جگہ میں الرحمن اکبر کہنا شروع کر دوں، یہ نہیں ہوگا، چیز میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نماز میں سے پہلے اذان اور اقامت کے جو معاملے، اس میں اگر آپ کوئی جملہ اضافہ کرنا چاہیں، مثلا آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بیچ میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ اذان میں کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد آپ جو ہے نا سبحانہ و تعالی یا عز و جل کہہ دیجئے، یا کوئی بھی ایک تعریفی جملہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد پر مشتمل آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو روایات معصومین ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان میں واضح طور پہ یہ عمومی ایک پیغام موجود ہے، من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ، جو بھی یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو چاہیے کہ وہ شہادت ولایت امیر کائنات کی گواہی سے ان شہادتوں کو مکمل کرے۔ لہذا ہم لوگ اذان میں اس طریقے سے مکمل کرتے ہیں، یعنی شہادت رسالت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کی جو ہم نے گواہی دی، اس گواہی کا تسلسل ہے ولایت امیر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ یہ گواہی اس طریقے سے مکمل ہوگی۔ باقی یہ کہ ہم اس کو جزء اذان، ہمارے کسی فقیر نے نہیں کہا کہ یہ جزء اذان، اور یہ بھی نہیں ہے کہ زمانہ نبوی میں اس طرح سے اذان دی گئی، نہیں، نبی اکرم کے زمانے میں واضح طور پہ میں آپ کی خدمت درج کروں کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا جاتا تھا، حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا۔ اچھا، حی علی خیر العمل نبی اکرم کے زمانے میں تھا، اور حضرت بلال نے زندگی بھر جو اذان دی، اس اذان میں حی علی خیر العمل کہا ہے، جس کو بعد میں نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے مفتی